अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। 2017 में शुरू होने वाला उसको अपने पनामा कहना है, ड्रामा कहना है, साजिश कहना है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, जमहूरियत के ख़िलाफ़। आज मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब फिर एक दफ़ा अदालतों में पेश होंगे और मियां साहब की क्या एक्टिविटीज़ होंगी और ये पनामा वाले केसों में क्या होने जा रहा है। और जो लोग ये भी कह रहे हैं कि मियां मोहम्मद नवाज साहब को कोई फेवर मिल रही है, इस पर बात करेंगे। लेकिन इससे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जो सवाल पूछा जाए उसका जवाब ज़रूर दें। और फेसबुक पर हमारा जो पेज है सोशल मीडिया टॉक शो 1, उसको सर्च करके फॉलो करें, क्योंकि हमारा वो नया सवाल है। जी अली साहब। जी चोई साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चोई साहब पाकिस्तान में क्या कर रहे हैं आजकल, वो भी शहर इक़्तिदार में। पाकिस्तान में जी, ये मैं तो इसको अपनी खुशकिस्मती गिनता हूँ। पाकिस्तान में तो साल में 4 से 5 मरतबा आते हैं, लेकिन इस दफ़ा ये जो तारीख़ी सफ़र था, जो हमें मौका मिला। पाकिस्तान की आवाम 26 करोड़ है, लेकिन उस जहाज़ में कोई 200 के करीब लोग थे। वो सारे के सारे ही खुशकिस्मत हैं, बट हमारे लिए ये वाकई बड़ी खुशकिस्मती है कि वो सफ़र हमने कायद मोहतरम मियां मोहम्मद नवाज साहब के साथ किया और आज उनकी इस्लामाबाद में पेशी है और उनके साथ ज़ाहिर यकजहती करेंगे, उनके साथ पेशी पर जाएंगे। और ये भी आज जो फिर एक तारीख़ी तौर पर ये शुरू होने जा रहा है, जो मेरे ख़्याल में अ, शुरू तो नहीं होना चाहिए। अदालतों को जो हुआ है उस पे खुद ही मतलब, लेकिन चलें, अब इसको एक कानून का हिस्सा है, इसी तरह से इसको मतलब आगे बढ़ना चाहिए। इसका हिस्सा बनने के लिए शहर इक़्तिदार में हैं जी, आज अपने कायद के साथ नैब कोर्ट और उसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाएंगे। कौन कौन से केसेस हैं मियां नवाज शरीफ साहब के? पहले नैब कोर्ट का बताइएगा, फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का। नैब कोर्ट में तोशाखाना केस जो है वो अब आपको पता ही है। ये केस तो कोई भी नहीं है एक्चुअली। कौन सा केस है मियाँ साहब? को अलजीजिया कह लें, एवन फील्ड कह लें, तोशाखाना कह लें। अगर कल को आप ये कह दें कि मियाँ साहब जो है वो मतलब जा रहे थे तेज रफ्तारी के बायस उन्होंने इशारा तोड़ा था, एक केस वो भी है उनके बाद। उसके बाद मियाँ साहब ने जी मतलब रास्ते में जाते जाते चाय पी थी जी, तो वो उनका जो ड्राइवर है वो वहां पर किसी के साथ, जो वेटर है उसके साथ वो भी मियाँ साहब पर केस है। ये केस तो है ही नहीं सर, ये आपको भी पता है। अब इवन फील्ड वाला केस है, या मतलब कब से फ्लैट लिए हुए मतलब, और उसका केस कब बन रहा है। और ये जो पनामा में सारे ड्रामे शुरू हुए, 400 समथिंग लोग और सिर्फ एक केस नवाज शरीफ, इसके अलावा 50 केस भी ऐसे और बन जाएं। देखें, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की सियासत जो है ना, वो 35-40 साल पर मुहित है। 35-40 साल में ये कैसे हो सकता है कि एक बंदे के आप पीछे पड़ जाएं? आपकी तमाम एजेंसियां ताकतवर, फिर आपके तमाम अदारे, चाहे वो अदलिया हो, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो हुकूमत हो, कोई भी हो, तो तमाम पूरा जोर लगा दें। वो कहते ना जी, मतलब मैं वो गलत लफ्ज इस्तेमाल हो जाएगा कि जोर लगा लें, लेकिन फिर आपको मिले कुछ ना उस सियासतदान, उस लीडर के खिलाफ जिसकी 35-40 साल की सियासत हो। तो मेरे ख्याल में केस तो यहीं पे ठप हो जाते हैं। फिर आपको सहारा लेना पड़ता है, नहीं जी, नहीं 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 नहीं, आपने तो अपने असासों में जाहिर ही नहीं किया कि आपने फलां फलां कंपनी में काम किया था और उससे पैसे लिए थे, हालांकि वो लिए ही नहीं है। तो केस तो है ही कोई नहीं, ये तो सारे के सारे ड्रामे हैं। और देखिए, ये रेत की तरह साबित होंगे। और इसमें जो फ्रीक है नैब, वो कह रहा है जी हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वो सारा कुछ झूठ था, वो सारा कुछ ड्रामा था। तो केस वेस आपके सामने, ये केस तो है ही कोई नहीं इसमें। तो चोरी साहब, ये जो आजकल एक तनकीद हो रही है मियां नवाज शरीफ साहब पर कि उनकी असर के टाइम दरख्वास्त दायर हो रही है और मगरब में अपील लग भी जाती है, क्या ये जायज़ है? इसको किस तरीके से आप रिस्पॉन्ड करेंगे? अच्छा, ये ये देखें होता क्या है, ये गलत है। गलत इसलिए है, पहले दरखास्त लगती थी, मतलब कि पहले वो अदालत में दरखास्त लग जाती थी। वो कहते कि दरखास्त लाती छितना एप्लीकेशन भेज दो ताकि सी कागजात कागज पूरे कर दिए। तो समझ रहे हो ना मेरी गल? खान साहब के दौरे हुकूमत में क्या होता था कि अदालतों में लग जाती थी, तो फिर कहते हैं कोई दरखास्त भेज दो ताकि जरा कार्रवाई पूरी कर दी है। तो यहाँ पे तो फिर मियाँ साहब ने दरखास्त भेजी है तो लगी है ना, वो असर को लगी है या मगरब को लगी है। देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूं कि ये दरखास्तें लगनी ही नहीं चाहिए। ये अदलिया को चाहिए कि खुद जो एक बड़ी गलती हुई है उसको खुद सुधारें। लेकिन देखें, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान की तारीख में इससे पहले शायद ही कोई ऐसा लीडर आया हो जिसने 200 से जायद पेशियां भुगती हों, एक भी पेशी मिस ना की हो, एक भी पेशी पर बुखार का, सिक्योरिटी का और किसी भी चीज का बहाना ना बनाया हो। फिर उसके बाद कानून के एहतराम का लेवल ये है मियां मोहम्मद नवाज साहब की तरफ से कि जब वो लंदन में थे तो उनको सजा सुनाई गई थी, और वो जानबूझकर ऐसा किया गया था क्योंकि पता था यहां पर ताकतों के ये बेहतरीन वक्त है कि नवाज शरीफ और उसकी बेटी दोनों लंदन ही रह जाएं, वापस ही ना आए। तरीकाकार ये इख्तियार किया गया जब उनकी बीवी सख्त बीमार थी। जाहिर है
پتہ ہوتا ہے ایجنسیوں کے پاس یہ رپورٹیں ہوتی ہے نا کون کتنا بیمار ہے اور اس کا علاج چل رہا ہے. جب ان کو پتا تھا کہ یہ اب آخری سانسیں لے رہی ہیں, ان کا جو مرض ہے وہ لا علاج ہو چکا ہے, تو یہاں سے ایک نیا ڈرامہ کر کے سزائیں سنا گئی صرف اس لیے کہ اب میاں صاحب واپس نہیں آئیں گے. پھر میاں صاحب نے وہاں سے ریکویسٹ کی تھی کہ مطلب مجھے کچھ عرصہ کے لیے ٹائم دے دیں کیونکہ میں واپس آؤں گا, آپ ابھی تک اس کا فیصلہ نہ سنائیں, جیسے ہی میری بیوی کا اللہ خیر کرے کچھ کسی بہتری ہوتی ہے تو میں واپس آ کے سن لوں گا. لیکن نہیں, میں نے کہا نہیں, ہم آپ کو عبرت کا نشان بنانا چاہتے ہیں, آپ تشریف لائیں, واپس تشریف اسی وقت واپس لائیں, کیونکہ یہاں پر میاں صاحب نے کسی قسم کی کوئی ایکسکیوز نہیں کہ واپس آئے. بیٹی ساتھ آئی اور وہ بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے جیل میں گیا. یہ اس سے بڑی اور قانون کی پاسداری یا قانون کا احترام کیا ہو سکتا ہے؟ تو آج بھی میاں محمد نواز شریف کو چاہیے ہی نہیں ہے, یہ ان کا بنتا ہی نہیں ہے کہ وہ عدالتوں میں جائے. عدالتوں کو پتا ہے, عدالتوں میں فیصلے دینے والے جج بتا چکے ہیں, اور جن ججوں نے یہ فیصلے نہیں دیے وہ آج بھی نوکری سے مطلب دربدر ہے, ان کی نوکری چھین لی گئی, ان کا روزگار ختم کر دیا گیا, اور ان کے ساتھ صرف کہ وہ میاں صاحب اور مریم بی بی کو سزا نہیں دینا چاہتے تھے, وہ اس گیم کا حصہ نہیں بننا چاہتے تھے. تو اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ میاں صاحب کو فیور مل رہی ہے تو وہ کہہ سکتا ہے, اب ان یوتھیوں کا علاج تو ہے کوئی نہیں, کیونکہ یہ علاج ہے. ابھی بھی اگر ان کو لگتا ہے میاں صاحب کو فیور مل رہی ہے تو میرے خیال میں ہاں, میاں صاحب ان عدلیہ کو, اس ملک کے تمام عوام کو فیور دے رہے ہیں, اس ملک کے سسٹم کو فیور دے رہے ہیں, جو انہوں نے سب کو, میرے خیال میں یہ جو تقریر ہے یہ رہتی دنیا تک رہے گی, جو مینار پاکستان پہ, مینار پاکستان دو وجہ سے, ایک قرارداد پاکستان کی وجہ سے مشہور تھا اور دوسرا میاں صاحب کی تقریر کی وجہ سے مشہور ہو گیا کہ یہ اسی لیول کی تقریر ہے جس میں انہوں نے سب کو معاف کر دیا. تو مینار پاکستان دوسری دفعہ امر ہو گیا ہے کہ میں نے بھائی سب کو معاف کیا, میری ایک ہی خواہش ہے کہ میرا ملک کے لوگ خوشحال ہوں, کسی سے کوئی لڑائی نہیں ہے, کسی سے کوئی جھگڑنا نہیں ہے, امن کا پیغام ہے, امن کا پیغام لے کے آئے ہیں, ملک کو آگے لے کے جانا ہے. یہ برباد بھی خود ہی کیا تھا ملک, تباہ بھی خود ہی کیا تھا, اور اس کو مل کر ہی ٹھیک کریں گے. اس سے کیا مطلب دیتے ہیں؟ تو میاں صاحب تو یہاں پر فیور دے رہے ہیں, سسٹم کو فیور دے رہے ہیں, عدلیہ کو فیور دے رہے ہیں, اسٹیبلشمنٹ کو فیور دے رہے ہیں. تو یہ کون جاہل ہے جو کہتا ہے کہ میاں صاحب کو فیور مل رہی ہے؟ تو صاحب یہ بتائیے گا کہ آج کی یہ تمام جو عدالتی امور ہیں اس میں کیا ان کے چھوٹے بھائی جو میاں شباز شریف صاحب ہیں وہ بھی ان کے ساتھ عدالتوں میں جا رہے ہیں؟ دیکھیں جی, اس وقت جو ہے نا نون اور شین, یہ اتنی مطلب پہلی بات تو کہ ان کے اندر کبھی کوئی درمیان کوئی ایسی کوئی بات ہوئی نہیں ہے, وہ جو بھی ہوتا تھا میڈیا پہ ہوتا تھا. لیکن ایک بھرپور طاقت سے نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب دونوں, آج جو پہلی پیشی ہے, شہباز صاحب جو ہے لاہور سے جہاز پکڑ کر آ رہے ہیں, وہ نیب کورٹ بھی میاں صاحب کے ساتھ جائیں گے اور ہائی کورٹ میں بھی میاں صاحب کے ساتھ جائیں گے. اور یہ وہ پیغام ہے, یہ وہ میسج ہے کہ وہ ان کی تمام ایکٹیویٹیز آج سے سٹارٹ ہونے جا رہی ہیں. دیکھیں یہ قائد کی بہت بڑی اس ملک پر, اس ملک کی عوام پر احسان ہے کہ وہ واپس آئے ہیں, اپنی فیملی کو شاید ایک بھی ٹائم نہیں دیا. جس دن تشریف لائے ہیں, تقریر کی ہے, نیکسٹ ڈے سے ان کی وکلاء کے ساتھ اور بہت ساری دوسری میٹنگ شروع ہو گئی ہیں. پھر وہ رات کو, کل وہ مری آئے ہیں اور آج یہاں پہ آ کر کورٹ سے شروع کر رہے ہیں. تو شہباز شریف صاحب جو ہیں اپنے بھائی کے ساتھ جا رہے ہیں اور یہ اسٹرانگ پیغام دے رہے ہیں اس قوم کو کہ ہم دوبارہ پھر ایک دفعہ تمام چیزوں کو بلا کر دونوں بھائی پھر ایک دفعہ پاکستان کی عوام کی خدمت کرنے کے لیے ٹوگیدر ہو رہے ہیں, اکٹھے ہو رہے ہیں. اور اس پہ تو میرے خیال میں کوئی دوسری دو رائے نہیں ہے. جب دونوں بھائی ایک ساتھ کھڑے ہوں گے تو پیغام جائے گا ان طاقتوں کو بھی جو یہ چاہتے ہیں کہ شہباز صاحب آئیں یا نواز شریف آئیں, ان کو بھی طاقتوں کو جائے گا. اور پلس اس ملک کی جو دوسری سیاسی جماعتیں ہیں یا جن کے ذہن میں کہیں بھی کسی جگہ پہ کوئی ایسی چیز ہے, وہ بھی میرے خیال میں آج دونوں میاں صاحبان کو دونوں عدالتوں میں اکٹھے دیکھ کر وہ بھی سب کی سب دور ہو جائیں گے. جیسے آخری سوال ہے, آج کی جو عدالتی ایکٹیویٹیز ہیں اس کے بعد میاں نواز شریف صاحب کی کچھ ملاقاتوں کی شنید ہے کہ وہ باقاعدہ اپنی جو ہے وہ سیاسی سرگرمیوں کا آغاز کرنے والے ہیں, اس سے متعلق بتائیے گا کہ وہ کیا ڈیٹیل ہیں, کہ کیا تفصیلات ہیں؟ یہ سننے میں آ رہا ہے ممکنہ طور پر ایک تو وہ طارق فضل چور صاحب کے گھر پہ جا سکتے ہیں کیونکہ ظاہر ہے ان کے جوان سال بیٹے کی ڈیتھ ہوئی تھی. بڑے بڑے قریبی ساتھی ہیں, مسلم لیگ نون اسلام آباد کے اہم لیڈر ہیں وہ. ایک تو یہ ممکن ہے جی کہ ان کے گھر پہ جائیں میاں صاحب اور دعا کے لیے جائیں, فاتحہ کے لیے جائیں. اور دوسرا یہ بھی اطلاع پائی جا رہی ہے اسلام آباد کے کچھ حلقوں سے کہ شاید مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی ملے. ظاہر ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کی بڑی خدمات ہیں پی ڈی ایم میں, پی ڈی ایم کے وہ بڑے اہم رہے ہیں, 2 دفعہ لانگ مارچ کیا ہے, اور اس جو عمرانی فتنہ کی حکومت کو گرانے میں یا عمرانی فتنہ حکومت کو ختم کرنے میں مولانا فضل الرحمان صاحب کا بڑا قد کاٹ ہے, انہوں نے بڑی محنت کی ہے.
تو میاں صاحب اور جو فضل الرحمان صاحب ہیں ان کے بڑے قریبی تعلقات بھی ہیں. بہت سارے موقع ایسے آئے تھے جب فضل الرحمان صاحب جو ڈس اپوائنٹڈ ہوئے تھے، لیکن میاں صاحب نے ہمیشہ ان کو سمجھا کر سالے کے. تو یہ بھی اطلاع ہے کہ وہ مولانا فضل الرحمان کی طرف جائیں گے، اور اس کے علاوہ دوسرے تمام جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان سے بھی ملنے کی اطلاعات ہیں کہ میاں صاحب باقاعدہ طور پر آج ایکٹیویٹیز کا آغاز کر دیں گے. تمام لوگوں کو ملیں گے. تمام اسلام آباد میں جب آئیں گے، ظاہر ہے شہر اقتدار میں اگر میاں صاحب 2 یا 3 دن رہیں گے تو وہ یا اسلام آباد میں دوبارہ وہ چیزیں شروع ہوں گی، لوگوں سے ملیں گے. اور بہت سارے لوگوں کی خواہش بھی ہوگی کہ وہ میاں صاحب سے ملیں تاکہ ان کو سمجھ لگے، پتہ لگے کہ آگے میاں صاحب کیا کرنے جا رہے ہیں. یہ 2 سے 3 دن رہیں گے اور یہ میرے خیال میں اسلام آباد میں ایکٹیو تھا. لیکن اصل میں سیاست کا گڑھ جو ہے وہ لاہور ہی رہے گا. اسلام آباد گڑھ سیاست کا بنے گا وہ تب بنے گا جب میاں محمد نواز صاحب جو حلف اٹھانے کے لیے لاہور سے بدریہ موٹر وے تشریف لائیں گے اور چوتھی دفعہ حلف اٹھائیں گے پریزیڈنٹ ہاؤس میں، اس سے بعد جو ہے وہ گڑھ بنے گا اسلام آباد سیاست کا. لیکن فی الحال وہ یہاں پر ملیں گے لوگوں کو. لیکن اس وقت پاکستان میں سیاست کا کوئی مکہ یا مدینہ ہے تو وہ جاتی عمرہ ہی ہوگا. سیاست دانوں کے لیے مطلب وہاں پر جانے کے لیے، وہاں پر ملنے کے لیے یہ ایک بہت بڑا تانتا ہوگا. آپ دیکھیں گے کہ کچھ دن پہلے تک جو ہے وہ آپ کو 15-20 کیمرہ مین نظر آتے تھے ہر وقت ایمر فیلڈ کے باہر میاں محمد نواز کا. لیکن اب آپ کو ہزاروں کی تعداد میں کیمرہ مین جو ہے وہ 24 گھنٹے جاتی عمرہ کے بعد نظر آئیں گے. یہاں پہ کون جا رہا ہے، کون آ رہا ہے، کس کی حاضری لگی ہے، اور کون ٹائم نہ ملنے کی وجہ سے واپس جا رہا ہے کیونکہ میاں صاحب بہت زیادہ مصروف ہیں. جیسا بہت شکریہ. چند گھنٹوں کا وقفہ ہے، اس کے بعد اگلے ویلوگ میں آپ سے ملاقات کرتے ہیں. جو صاحب بہت شکریہ. تھینک یو جی، تھینک یو.